ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. صدق اللہ العظیم. وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بلند آواز سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور پڑھ لیں. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیاں ہو کس زباں سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زباں سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا. رسل اور انبیاء کے بعد جو افضل ہے عالم سے، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا. گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا. نبی کا اور خدا کا مدح گو صدیق اکبر ہے، نبی کا اور خدا کا مدح گو صدیق اکبر ہے. نبی صدیق اکبر کا، خدا صدیق اکبر کا. خدا اکرام فرماتا ہے اتقا کہہ کے قرآن میں، یعنی خدا ان کی عزت بیان کرتا ہے اتقا کہہ کر کے کہ سب سے بڑا پرہیزگار اگر کوئی ہے تو وہ صدیق اکبر. خدا اکرام فرماتا ہے اتقا کہہ کے قرآن میں، کریں پھر کیوں نہ اکرام اتقیا صدیق اکبر کا. کریں پھر کیوں نہ اکرام اتقیا صدیق اکبر کا. ہوئے فاروق و عثمان و علی جب داخل بیعت. صدیق اکبر کا وہ سلسلہ ہے جس میں بیعت ہونے والوں میں عمر فاروق بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، مولا علی بھی ہیں. ہوئے فاروق عثمان و علی جب داخل بیعت، بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا. علی ہیں اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے. علی ہیں اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے. جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا، جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا. لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا. پچھلے جمعہ کو میرا عنوان تھا امامت و ولایت میں پہلا کون. اس پر میں نے چند دلائل آپ کے سامنے پیش کیے تھے اور قرآن کی چند آیتوں سے میں نے یہ آپ کے سامنے مسئلہ واضح کیا تھا کہ حقیقی معنوں میں انبیاء رسول کے بعد اگر ولیوں میں بھی سب سے افضل ذات کسی کی ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. آج یعنی پچھلے جمعہ کا عنوان ایک سوالیہ شکل میں تھا کہ امامت و ولایت میں پہلا کون، اور آج کا جو عنوان ہے وہ ایک جواب کی شکل میں ہے امامت و ولایت میں صدیق کا پہلا مقام. ان دو عنوان پر میں اس ٹاپک پر صرف یہی میں دو عنوان سے کلام کروں گا، اور آج بھی چند دلائل میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. یاد رکھ لیں یہ جو تفضیلی فتنہ ہے، یعنی ابو بکر و عمر کو افضل کہنے کے بجائے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل کہنے کا جو فتنہ ہے، یہ سب سے پہلے وجود میں کب آیا؟ ایک یہودی ہے جس کا نام ہے عبداللہ ابن سبا. عبداللہ ابن سبا یہ یہودی ہے اور اسلام کی دشمنی اس کے اندر اتنی زیادہ تھی کہ اس نے اسلام میں دشمنی ڈالنی چاہی
تو یہ اپنے آپ کو شیعان علی میں شمار کرتا ہے کہ میں علی کا ماننے والا ہوں. سب سے پہلے اسلام کی تاریخ کے اندر جو فرقہ وجود میں آیا ہے وہ تفضیلی فرقہ ہے. ابن سبا یہ اتنا بدترین یہودی شخص ہے، سب سے پہلے اس نے لوگوں کے سامنے تفضیل علی کا نظریہ پیش کیا کہ اے لوگو، اسلام میں ابو بکر و عمر افضل نہیں ہیں، اگر اسلام میں رسول اللہ کے بعد کوئی افضل ہے تو وہ علی کی ذات ہے. یہ نظریہ سب سے پہلے جس نے پیش کیا وہ یہودی شخص تھا. آج ہمارے مسلمان کہتے اگر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے افضل کہہ دیا تو کیا حرج جاتا ہے. میں ان سے کہنا چاہتا ہوں یاد رکھ لو، اس نظریے کو پیدا کرنے والا مسلمان نہیں تھا، اس نظریے کو جنم دینے والا ایک یہودی شخص تھا. اگر تم کو مذہب یہودی کے ماننے والے کا نظریہ اتنا ہی زیادہ پسند آتا ہے تو پھر کلمہ کس چیز کا پڑھتے ہو، ایمان کس پہ رکھتے ہو؟ اگر ذرا بھی ایمانی غیرت ہے ہمارے اندر تو ہم ابن سبا کے عقیدے کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، ہم وہ عقیدہ تسلیم کرتے ہیں جو عبداللہ ابن عمر نے فرمایا. اور بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، حضرت فاروق اعظم کے بیٹے کہتے ہیں ہم حضور کے زمانے میں جب صحابہ کا ذکر کرتے تھے تو پہلے ابو بکر کا ذکر کرتے، پھر عمر کا ذکر کرتے، پھر عثمان غنی کا، اور پھر مولا علی کا ذکر فرمایا کرتے تھے. اگر عقیدہ رکھنا ہے تو یہ رکھیں. سب سے پہلا فرقہ جو وجود میں آیا وہ تفضیلی فرقہ تھا. تفضیلی فرقہ کہتے ہیں ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو افضل نہ مان کر کے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے افضل کہا جائے. یہ تفضیلی فرقہ ہے، یہ سب سے پہلے وجود کے اندر آیا. اچھا، حیرت کی بات ہے، جس ملعون یہودی نے سب سے پہلے اہل سنت کو برباد کرنا چاہا اور یہ تفضیلی فتنہ پیدا کیا، اس نے سب سے پہلے یہ نظریہ دیا کہ مولا علی سب سے افضل ہیں. قربان جائیں، اس نظریے کا سب سے پہلے رد جس نے کیا ہے وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، وہ مولا علی کی ذات ہے. وہ پتا چلا کہ اگر آج بھی کوئی یہ نظریہ رکھے کہ ابو بکر و عمر افضل نہیں ہے، مولا علی افضل ہیں، اور ہم سنی اگر اس کا رد کریں تو گویا تم ابن سبا کے طریقے پر چل رہے ہو اور ہم مولا علی کے طریقے پر چل رہے ہیں. سب سے پہلے یہ نظریہ پیدا کرنے والا، میں پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، یہ جتنے مولائی خبیث تفضیلی جو ہے گھومتے پھرتے ہیں، میں تمہیں پورے چیلنج سے کہتا ہوں ابن سبا سے پہلے ایک بندہ بھی دکھا دو جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر عمر سے افضل کہتا ہو. ایک بندہ بھی دکھا دو. تو سب سے پہلے جس نے یہ عقیدہ پیدا کیا وہ ابن سبا یہودی تھا. ابن سبا یہودی تھا، اور اس نظریے کا سب سے پہلے جس نے رد کیا ہے وہ میرے آقا مولا المسلمین امیر المومنین حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے رد کیا. اچھا، پھر یہ فرقہ جب اس نے وجود لیا نا، عبداللہ ابن سبا، مولا علی کو جب اس کی کارستانیوں کا پتہ چلا کوفہ کے اندر تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے قتل کا ارادہ چاہا کہ میں اس کو قتل کر دوں. اتنا مولا کائنات کو غصہ آیا، گویا کہ یہ مسئلہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے. لوگ کہتے کیا ہوا اگر علی کو افضل کہہ دیا ابو بکر عمر سے. میں بتانا چاہتا ہوں یہ وہ مسئلہ ہے جس پر مولا علی نے چاہا اگر کوئی ایسا نظریہ رکھے تو میں اسے قتل کر دوں. اب بتاؤ کیا معمولی مسئلے پہ کوئی کسی کو قتل کرے گا؟ گویا کہ یہ مسئلہ معمولی نہیں ہے، ورنہ ذات مولا علی کی ہے اور پھر وہ قتل کرنا چاہیں گے. پتا چلا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اگر قتل کرنے کا ارادہ کیا اس نظریہ رکھنے والے کا تو یہ کوئی معمولی نظریہ نہیں تھا، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. جب مولا کائنات نے قتل کرنے کا ارادہ کیا مگر بعض وجوہات کی بنیاد پر اسے قتل نہ کیا، آپ نے فرمایا اس کو شہر بدر کر دو، اس کو میرے شہر سے بھگا دو، جس زمین پر میں علی رہوں گا یہ نظریہ رکھنے والا اس زمین پہ نہیں رکھ سکتا ہے. جو یہ نظریہ رکھے کہ علی افضل ہیں ابو بکر عمر سے تو میں علی جس زمین پر رہوں گا یہ نظریہ رکھنے والا اس زمین پہ نہیں رہے گا. تو آج کیسے لوگ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم علی سے محبت کرتے ہیں پھر نظریہ رکھتے ہیں کہ مولا علی ابو بکر عمر سے افضل ہیں، تو پھر مولا علی تو کہتے ہیں میں جس زمین پہ رہوں گا. اگر کوئی اس طرح کا عقیدہ رکھے تو وہ زمین پہ نہیں رہ سکتا ہے. تو تم یہاں بھی ان سے محروم ہو اور قیامت میں بھی مولا علی تمہیں محروم کر دیں گے. الحمدللہ ہمیں مولا علی کا فیضان یہاں بھی مل رہا ہے اور قیامت میں بھی ملے گا انشاءاللہ تبارک. عقیدہ وہ اپناؤ کہ مولا علی دور نہ کریں بلکہ اپنی بارگاہ سے قریب کر لیں، یہ عقیدہ اہل سنت ہے. اور پھر اس کے بعد مولا علی نے اس کو شہر سے نکالنے کے بعد آپ نے اعلان فرمایا تھا اب سن لو اگر کسی نے مجھے ابو بکر و عمر سے افضل کہا تو میں اس کو 80 کوڑے ماروں گا. یہ مولا علی نے پھر اعلان فرمایا کہ اب آج جو ہوا میں نے اس کو تو شہر بدر کر دیا، شہر سے نکال دیا ہے، لیکن اب اگر کسی نے مجھے ابو بکر و عمر سے افضل کہا
تو میں اس کو 80 کوڑے ماروں گا. اور اس حدیث کو روایت کرنے والے 80 سے زیادہ راوی ہیں. تفصیلی اس حدیث کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ گڑی ہوئی ہے، بریلوی روایت ہے. تو میں تمہیں کہنا چاہوں گا کہ اگر اتنا ہی تمہارے اندر دم خم ہے اور اتنا ہی تم جو ہے پاورفل ہو گئے ہو، تو پھر ظاہر سی بات ہے ایک مرتبہ امام احمد رضا کے غلاموں کے سامنے بیٹھ جاؤ، پھر تمہیں پتا چل جائے گا کہ یہ بریلوی روایت ہے، پھر یہ کون سی روایت ہے. میں جتنے ہمارے نوجوان ہیں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، میرے عزیزوں، میرے پیاروں، تمہیں یہ گمراہ کریں، تمہیں گندی روایتیں پیش کریں، ایرانی روایتیں پیش کریں، تم ان کی باتوں میں آ کر کے عقیدہ اہل سنت کو چھوڑ دیتے ہو. میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں میرا جو نوجوان مولا علی سے محبت کرتا ہوگا یقیناً ان کی باتوں پر بھی عمل کرے گا، اگر محبت کرتا ہوگا تو. اور یہ سارے فرمان میں وقت نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی کچھ ایسے ہم پروگرام کریں گے مولا صدیق اکبر کی شان میں کہ شان صدیق اکبر کی ہوگی اور زبان مولا کائنات کی ہوگی. شان صدیق اکبر کی ہوگی اور جو ہے زبان مولا کائنات کی ہوگی کہ اللہ اس کے رسول نے تو صدیق اکبر کی شان کو بہت بلند کیا ہے. ذرا دیکھو کہ بارگاہ حیدری میں صدیق اکبر کا مقام کیا ہے. ظاہر ہے مولا کائنات ایسے تھوڑی کسی کی شان بیان کر دیں گے. تو یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا مسئلہ ہے. اب یہاں پر مسئلہ تھا کہ ولایت کے اندر کچھ لوگوں نے جو یہ کہا تھا کہ ابو بکر افضل ہیں، لیکن ولیوں میں سب سے افضل جو ہے حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. پھر وہ ظاہری خلیفہ ابو بکر ہیں، باطنی خلیفہ مولا علی ہیں، روحانی خلیفہ مولا علی ہیں، سیاسی خلیفہ، ظاہری خلیفہ، دنیاوی خلیفہ، یہ ساری جو ہے انہوں نے قیدیں لگائیں اور چور دروازہ نکالنے کی کوشش کی. اور اس زمانے میں عبداللہ ابن سبا تھا اور اس زمانے کے اندر پادری ہے جو پہلے طاہر القادری تھا. ٹھیک ہے، اسی عبداللہ ابن سبا کی اولاد میں سے ہے اور اس زمانے کے اندر اس نے فتنہ پھیلایا اور اس زمانے کے اندر پاکستان میں اس خبیث نے فتنہ پھیلایا اور وہاں کی بدبو ہمارے ملک ہندوستان کے اندر آئی. اسی لیے ہمارے کو علماء کہتے ہیں کہ اس زمانے میں سب سے زیادہ فتنے اگر ہوتے ہیں وہ پاکستان سے ہی ہوتے ہیں. تو کبھی جو ہے نجد ہوا کرتا تھا جہاں سے وہابیت پھیلی تھی، اور اس زمانے کے اندر پاکستان نجد ہے جہاں سے رافضیت پھیلتی ہے، شیعت پھیلتی ہے. لہٰذا نہ ہم یہاں دیکھتے ہیں نہ ہم وہاں دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں عقیدہ اہل سنت کیا ہے، اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے، پوری امت کا عقیدہ کیا ہے، قرآن و سنت کا عقیدہ کیا ہے. اور الحمدللہ ہم اسی پر راستے پر چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارا انتقال بھی اسی راستے پر ہوگا. اب آئیے میں چند دلائل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. پچھلے جمعہ کو ہم نے ایک آخری دلیل جو آپ کے سامنے پیش کی تھی علامہ ابن عابدین شامی کی کتاب اجابت الغوث ببیان حال النقبا والنجبا والابدال والاوتاد والغوث. اس کتاب کے اندر علامہ ابن شامی نے جو ہے غوث کے بارے میں بیان کیا ہے، غوث کے بارے میں کہ غوث کون ہوتا ہے اور اس کا مقام کیا ہے. یہ ان کی کتاب ہے صفحہ 265. میں نے وہ پیش کر دیا تھا، میں وہ پوری عبارت نہیں دہراؤں گا. یہ اجابت الغوث کا صفحہ 265. اور میں آپ کو بتاؤں یہ علامہ ابن عابدین شامی سید ہیں مولا کائنات کے بیٹوں میں سے. تو اگر کوئی دوسرا مولا علی کا حق مار رہا ہے تو کیا مولا علی کا بیٹا بھی مولا علی کا حق مارے گا؟ مسئلہ حق مارنے کا نہیں ہے، مسئلہ یہاں حقیقت بیان کرنے کا ہے. ایک طرف کوئی حقیقت بیان کر رہا ہے، دوسری طرف کوئی ایران کی گود میں بیٹھ رہا ہے. مسئلہ بس یہاں ہے. تو الحمدللہ ہم حقیقت بیان کر رہے ہیں، ہم ایران کی گود میں نہیں بیٹھ رہے، کیونکہ ہمارا دین و ایمان ایران نہیں ہے، ہمارا دین و ایمان مدینے کے تاجدار ہیں. ہمارا دین و ایمان مدینے کے تاجدار ہیں. اب یہ علامہ ابن عابدین شامی نے اس کے اندر باقاعدہ صفحہ 265 پر فرمایا کہ کچھ ایسے اقطاب ہیں، یعنی ولیوں میں سب سے بڑا جو درجہ ہوتا ہے نا وہ قطب کا درجہ ہوتا ہے. سرکار غوث اعظم فرماتا نا درست العلم حتی صرت قطبا، میں علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے قطبیت کے درجے بھی فائز فرما دیا. ولیوں میں سب سے بڑا درجہ کون سا ہوتا ہے؟ قطب کا ہوتا ہے. اب اس میں قطب کا ذکر ہو رہا ہے. فرماتے ہیں کچھ ایسے ہیں وَيَحُوزُ الْخِلَافَةَ الظَّاهِرَةَ كَمَا حَازَ الْخِلَافَةَ الْبَاطِنَةَ، کچھ ایسے قطب ہیں جن کو اللہ تعالی ظاہری خلیفہ ویسے ہی بناتا ہے جیسے وہ باطنی خلیفہ ہوتے ہیں. یعنی جس درجے کے حساب سے روحانی اور باطنی ہوتے ہیں ظاہری خلیفہ بھی بنائے جاتے ہیں. پھر نام کس کا لیا؟ کہا جیسے ابو بکر و عمر عثمان و علی ہیں. یعنی فرمایا کہ یہ چاروں پہلے روحانی خلیفہ ہیں، یعنی روحانیت کے حساب سے، ولایت کے حساب سے
ان کا 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر ہے. پھر جب میرے آقا علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے تو اللہ نے ان کو ظاہر میں بھی 1 نمبر 2 نمبر 4 نمبر رکھا ہے. تو پہلے وہ تفصیل ہے. اس کے بعد میں پھر اسی کتاب کے اندر صفحہ 275 پر ارشاد فرمایا, حضرت صدیق اکبر کا ذکر کیا, اتفقوا علی انہ لیس بعدہ احد افضل من ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی امت کا اتفاق ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کے بعد, انبیاء رسول کے بعد ابو بکر سے افضل کوئی نہیں ہے. پھر فرماتے ہیں اس امت میں سب سے پہلا قطب کون ہے؟ اب قطب ولیوں میں سب سے بڑا درجہ ہوتا ہے. فرماتے ہیں وَهُوَ أَوَّلُهَا أَقْطَابِ هَذِهِ الْأُمَّةِ, اس امت کے سب سے پہلے قطب کا نام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. پھر امام مہدی کا ذکر کیا, اس کے بعد کہتے ہیں وَهُوَ آخِرُ الْأَقْطَابِ مِنَ الْخُلَفَاءِ الْمُحَمَّدِيِّينَ, محمدی خلفاء میں سب سے آخری قطب کا نام حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ علامہ ابن عابدین شامی کا نظریہ ہے. اس کے بعد میں اب آئے علامہ ابن عابدین شامی کے بعد میں ایک سید زادے کی بارگاہ میں چلتے ہیں. وہ سید زادہ کون ہے؟ بلگرام شریف کے میر عبدالواحد بلگرامی رحمت اللہ تعالی علیہ. بڑی عظیم ذات ہے. مداریوں سے پوچھ لیں کہ ان کی سب سے بڑی خواہش کون سی ہے, تو مداری مرتے مرتے بھی کہے گا کہ میری سب سے بڑی خواہش ہے کہ میر عبدالواحد بلگرامی کی کتاب سبا سنابل شریف کو آگ لگا دی جائے. اس لیے کہ سبا سنابل شریف ایسی لاجواب کتاب ہے جس کتاب کی تعریف امام احمد رضا نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر فرمائی ہے, اور امام احمد رضا نے اس کتاب کی بنیاد پر میر عبدالواحد بلگرامی کو مجدد تسلیم کیا ہے. بارگاہ رسول کے اندر مقبول کتاب ہے سبا سنابل شریف حضرت سید میر عبدالواحد بلگرامی رحمت اللہ تعالی علیہ کی. اب اس کتاب کے اندر دیکھیں صفحہ 56 پر, سبا سنابل صفحہ 56, فرماتے ہیں اس پر بھی اہل سنت کا اجماع ہے کہ نبیوں کے بعد دوسری تمام مخلوق سے بہتر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اور پھر آگے پورا ذکر ہے اس کے اندر, کیونکہ اب میرا استشہاد یہی ہے امامت و ولایت میں صدیق کا پہلا نمبر. اب اسی میں دیکھیں صفحہ 61 پر, صفحہ 61 پر کیا فرماتے ہیں, ان چاروں ہی سے محبت کرنا بھلائی ہے. یعنی حضرت میر عبدالواحد بلگرامی فرماتے ہیں ان چاروں سے محبت کرنا بھلائی ہے, اور شیخین کو فضیلت دینے میں, ابو بکر و عمر کو افضل ماننے میں تیرے انجام کی بہتری ہے. اور اگر تیرے دل میں شیخین سے محبت کم ہے تو سمجھ لے کہ تیری بنیاد رفض میں یعنی شیعیت میں پکی ہوتی چلی جا رہی ہے, اگر ذرا بھی کمی آ جائے ابو بکر عمر کی طرف سے. پھر اسی کتاب کے اندر صفحہ 62 پر, سبا سنابل صفحہ 62 پر میر عبدالواحد بلگرامی نے ایک واقعہ بیان کیا. مخدوم قاضی شہاب الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب تیسیر الاحکام, فرماتے ہیں تیسیر الاحکام میں لکھا ہے کہ کوئی ولی کسی پیغمبر کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا, اس لیے کہ امیر المومنین ابو بکر صدیق پیغمبروں کے بعد تمام ولیوں سے بہتر ہیں. یہ صاف لفظ موجود ہیں. یعنی جب صدیق اکبر کسی نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے جو کہ ولیوں میں سب سے بہتر ہیں, تو قاضی شہاب الدین کہتے ہیں جو ولیوں میں سب سے بہتر صدیق ہیں, جب وہ کسی نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے تو کوئی اور ولی کسی درجے کو کیسے پہنچ سکتا. اور رد ہے اس بات کا کہ شیعہ کہتے ہیں کہ مولا علی صرف حضور سے افضل نہیں, معاذ اللہ باقی نبیوں سے افضل ہیں. تو فرمایا مولا علی نبیوں سے افضل کیسے ہو سکتے ہیں, اس لیے کہ مولا علی بھی ولی ہیں اور ولیوں میں سب سے بہتر صدیق اکبر ہیں. اگر کوئی ولی نبیوں کے برابر ہو سکتا تو جو ولی سب سے بہتر تھا اس کو سب سے پہلے برابر ہونا چاہیے. لیکن جو یہ عقیدہ رکھے کہ صدیق اکبر کسی نبی کے برابر ہلکے بھی برابر ہوں وہ کافر ہو جائے گا, اس لیے کہ صدیق کا مقام اگر ہے تو سارے نبیوں کے بعد بھی. تو فرماتے ہیں جب صدیق کسی نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے, کون سے صدیق؟ وہ صدیق جو ولیوں میں سب سے بہتر ہے, سب سے بہتر. اب یہ عقیدہ صفحہ 62 پر سبا سنابل کے اندر لکھا ہوا ہے. اب اس کے اندر آگے جو ہے حضرت میر عبدالواحد بلگرامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کئی باتیں ارشاد فرمائی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ صدیق اکبر سب سے افضل کیوں ہے. لیکن اب یہ ٹاپک میں الگ سے اپناؤں گا کہ صدیق اکبر سب سے افضل کیوں, اس کے اندر انشاءاللہ تعالی اس مسئلے کو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. بس سبا سنابل کا صفحہ 62 کھولیے اور اس کے اندر یہ لفظ پڑھیے. قاضی شہاب الدین کے حوالے سے لکھا ہے کہ امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبروں کے بعد تمام ولیوں سے بہتر ہے, اور یہ ہمارا عقیدہ ہے. اس کے بعد میں اب آئیے سبا سنابل شریف کے بعد میں لوگ کہتے ہیں نا صوفیوں کا عقیدہ ہے کہ مولا علی سب سے افضل ہیں. تو میں آئیے آپ کو ایک صوفی کی بارگاہ میں لے کر کے چلتا ہوں, اور اس صوفی کا نام ہے خواجہ فرید الدین عطار رحمت اللہ تعالی علیہ. خواجہ کا بھی وہی عقیدہ ہے.
یہ جو بھنگ پی کر کے اور چرس پی کر کے اجمیر میں حرام خور بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ غلط عقیدہ ہے، تو یہ خواجہ کا عقیدہ ہے، خواجہ کا، اور اسی سلسلے کے میرے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. تو کیا ایک خواجہ کا عقیدہ الگ ہوگا، دوسرے خواجہ کا عقیدہ الگ ہوگا؟ ہرگز نہیں. اب خواجہ فرید الدین کی کتاب ہے منطق الطیر. منطق الطیر میں صفحہ جو ہے 406 سے لے کر کے صفحہ 418 تک پورا یہ صفحہ صدیق اکبر کی شان میں ہے. اب اس کی صرف شروع کی 2 لائن پڑھتا ہوں. صدیق اکبر کی شان میں کیا فرماتے ہیں؟ السید الاول، پہلا سردار، هو صاحب الرسول، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، انہ صدر الدین، وہ جو دین کا پیشوا ہے. کون؟ صدیق الاکبر و قطب الحق، حق کا قطب ہے، پہلا پیشوا. یہ فرید الدین عطار کی کتاب جو ہے، خواجہ فرید الدین عطار کی کتاب منطق الطیر میں ہے. اس کے بعد میں ایک صوفی، بہت بڑے صوفی ہیں، حضرت امام عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی کتاب ہے الیواقیت والجواہر فی بیان عقائد الاکابر. یہ پوری کتاب صوفیت کے اوپر لکھی ہوئی ہے. اس کتاب کے اندر باقاعدہ صفحہ 437 پر حضرت امام عبد الوہاب شعرانی نے باب باندھا ہے، جو ہوتا ہے سبجیکٹ ہوتا ہے، اس میں باب قائم کیا المبحث الثالث والاربعون، 43واں سبجیکٹ کس بیان میں ہے؟ کہتے ہیں 43واں سبجیکٹ اس بیان میں ہے فی بیان ان افضل الاولیاء المحمدیین بعد الانبیاء والمرسلین، کہ نبیوں رسولوں کے بعد محمدی ولیوں میں سب سے افضل کون ہے. اس بیان میں 43واں سبجیکٹ ہے. نام کیا لیتے ہیں؟ ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ سارے کے سارے گمراہ تھے. یہ ہے سیدنا صدیق اکبر کی ولایت پر دلیلیں. اب ذرا اور آئیے، ایک بہت بڑے صوفی کا نام، اور قربان جائیں صوفی ہونے کے ساتھ ساتھ شہزادہ علی بھی ہیں، اور وہ شہزادہ معمولی شہزادہ نہیں ہے، وہ شہزادہ ایسا شہزادہ ہے ہندوستان میں آنے والے شہزادے نے بھی اس بارگاہ سے فیض حاصل کیا، اور گنج بخش مظہر عالم فیض خدا لکھ کر کے حضرت خواجہ غریب نواز داتا گنج بخش علی حجویری کے مزار پر 40 دن کا چلہ کر کر کے وہاں سے فیض حاصل کر کے میرے خواجہ ہندوستان تشریف لے کر کے آ رہے تھے. اسی داتا کی کتاب ہے کشف المحجوب. اب کشف المحجوب کے اندر ذرا دیکھیں، یہ کشف المحجوب کی فہرست ہے. فہرست ہوتا ہے نا جس میں پیج نمبر لگے ہوتے ہیں، فلاں سبجیکٹ فلاں پیج پہ، فلاں سبجیکٹ فلاں پیج پہ ہے، اس میں عنوان ٹاپکس لکھے رہتے ہیں. یہ ٹاپکس ہے. اب اس میں داتا صاحب کی کتاب ہے باب و اثبات العلم، علم کے بیان میں، باب و اثبات الفقر، فقر کے بیان میں، درویشی کے بیان میں، باب التصوف، تصوف کے، یہ سارے ٹاپکس ہیں. ان میں جانتے ہو 7واں ٹاپک کون سا ہے؟ کہتے ہیں باب فی ذکر ائمتہم من الصحابہ. یہ ٹاپک ہے ان اماموں کے بارے میں جو صحابہ میں امام ہوئے ہیں. شیعہ تو صحابہ میں امام مانتے ہی نہیں ہے، وہ تو ڈائریکٹ مولا علی سے امامت شروع کرتے ہیں، بس یہی امام ہے. اچھا دیکھیں، صحابہ میں بھی امام ہوئے ہیں اور اہل بیت میں بھی امام ہوئے. اہل بیت میں پہلے امام کا نام حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے. لیکن قربان جائیں داتا صاحب نے 2 ٹاپک رکھے، صحابہ کے اماموں کو بھی بیان کیا، اہل بیت کے اماموں کو بھی بیان کیا، لیکن 7واں باب بیان کیا باب فی ذکر ائمتہم من الصحابہ. 8واں باب بیان کیا باب فی ذکر ائمتہم من اہل البیت. پہلے صحابہ کے اماموں کا ذکر کیا، اس کے بعد 8ویں نمبر پر اہل بیت کے اماموں کا ذکر کیا. اب اس کے اندر جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرمایا کشف المحجوب کے اندر، اور کشف المحجوب کا جو نسخہ میرے پاس میں ہے وہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ والا نسخہ ہے. اس کے اندر صفحہ 32 پر حضرت داتا صاحب نے فرمایا ان الصفا صفت الصدیق ان اردت صوفیا علی التحقیق. فرماتے ہیں اگر واقعی تو صوفی بننا چاہتا ہے تو یاد رکھ صوفی کی شان صفا تو صدیق اکبر میں پائی جاتی تھی. اگر صوفی بننا چاہتا ہے تو یاد رکھ صوفی کی شان صفا یعنی صوفیت کی جتنی قسمیں ہوتی ہیں وہ ساری قسمیں تو صدیق اکبر میں پائی جاتی تھی. پھر فرماتے ہیں اسی بنیاد پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ امام اہل ای طریقت عبود، فرماتے اسی بنیاد پر صدیق اکبر کو طریقت والوں کا امام قرار دیا گیا ہے. اب یہ کتاب فارسی میں ہے. اسی کتاب کے اندر یہ صفحہ 32 کا تھا، اسی کتاب میں صفحہ جو ہے صفحہ نمبر 67 پر باب فی ذکر ائمتہ من الصحابہ جب صدیق اکبر کا ذکر کیا تو جانتے ہو کس شان سے ذکر کیا؟ فرماتے ہیں ان میں سے، کن میں سے؟ صحابہ میں سے شیخ الاسلام، اسلام کا شیخ، وازبعد انبیاء خیر الانام، خیر الانام یعنی نبیوں کے بعد سب سے بہتر کون؟ خلیفہ پیغمبر، و امام
و سید اہل تجرید شہنشاہ ارباب تفرید از آفات انسانی بعید. اب اس میں سے ایک ایک لفظ ایسا ہے کہ اس پر پوری تقریر ہو جائے. یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ صوفیوں کا امام اور اہل طریقت کا جو ہے پیشوا کون ہے؟ فرماتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ داتا صاحب بیان کر رہے عقیدہ. اور اسی کتاب کے اندر صفحہ 69 پر یعنی صفحہ نمبر 69 پر فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر مقدم جمی خلائق است از بس انبیاء صلوات اللہ علیہ مجمعین و روا نباشت کی کسے قدم اندر پیشوے نہد. فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر کے یعنی صدیق اکبر تمام انبیاء کے بعد خلائق تمام مخلوق سے آگے ہیں اور کسی بھی مخلوق کے لیے حضرت صدیق اکبر کے آگے قدم رکھنا جائز نہیں ہے. کسی بھی مخلوق کے لیے یعنی انبیاء رسول کے بعد کوئی ایسا انسان ہے نہیں جو صدیق اکبر کے آگے قدم رکھے. اور کیوں نہ ایک صحابی صدیق اکبر کے آگے آگے چل رہے تھے, سامنے سے حضور تشریف لے کر کے آگے. میرے آقا نے فرمایا خبردار, جانتے ہو کس کے آگے چل رہے ہو؟ تم اس کے آگے چل رہے ہو کہ آج تک سورج طلوع ہوا ہے تو صدیق اکبر سے افضل کسی انسان پر سورج طلوع ہی نہیں ہوا ہے. یہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا. اسی کتاب کے اندر صفحہ 69 پر حضرت صدیق اکبر کا ذکر کرتے ہوئے داتا صاحب فرماتے ہیں صدیق اکبر کون ہے؟ امام دی ہما مسلمانان است عام و امام اہل ای طریقت است و خاص. فرماتے ہیں صدیق اکبر اہل ایمان کے سردار ہیں اور جتنے طریقت کے ہیں پیشوا ہیں اولیاء ہیں ان تمام کے پیشوا کا نام یعنی مسلمانوں کے امام کا نام اور ولیوں کے سردار کا نام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہے. یہ حضرت داتا صاحب کا عقیدہ ہے. اب داتا صاحب نے چاروں خلفاء کا ذکر کیا ہے, بڑے شاندار انداز کے اندر ذکر کیا ہے. اب ذرا آگے کی طرف آتے ہیں. اس میں ایک عقیدہ حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ, یہ بھی بہت بڑے صوفی کا نام ہے. تو میں صوفیوں کا حوالہ اس لیے دے رہا کہ ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ عالموں کا عقیدہ الگ ہے, صوفیوں کا عقیدہ الگ ہے. یاد رکھ لو بغیر علم کے کوئی صوفی بن ہی نہیں سکتا ہے. اسی لیے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے, جو لوگ یہ کہتے نا فلاں بڑا پہنچا ہوا ہے, آپ فرماتے تھے ہاں پہنچا ہوا ہے لیکن جہنم میں پہنچا ہوا ہے. جہنم میں پہنچا. بغیر علم کے کوئی اللہ تک پہنچ سکتا ہے؟ علم ہی ہے جس کے ذریعے بندہ اللہ کو پہچانتا ہے. اب علم ہے نہیں, پیشاب کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے, دین کے بارے میں پتا نہیں ہے, نماز کے بارے میں مسائل نہیں پتا ہے, اور حضرت بڑے پہنچے ہوئے ہیں. اس لیے جنید بغدادی فرمایا کرتے تھے پہنچے ہوئے تو ہیں لیکن جہنم کے اندر پہنچے ہوئے ہیں. اب یہ ہمارے بزرگوں کا عقیدہ. حضرت امام غزالی کیا فرماتے ہیں؟ ابو بکر صدیق کی افضلیت کیا نماز روزے کی بنیاد پر ہے؟ فرماتے تھے نہیں, ابو بکر صدیق کی افضلیت نماز روزے کی بنیاد پر نہیں ہے. فرماتے تھے لیکن بشیء وقر فی صدرہ کما شہد لہ سید البشر. ابو بکر صدیق کی افضلیت اس چیز کی بنیاد پر ہے جو اللہ نے صرف اور صرف ابو بکر صدیق کے سینے میں رکھا تھا. اب وہ کیا تھا انشاءاللہ تعالی میں اتوار کو بتاؤں گا. اتوار کو ہمارا بیان ہوگا سب سے افضل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں, اس ٹاپک پر انشاءاللہ تعالی میں اس میں پھر بتاؤں گا وہ کون سی چیز تھی جس کو اللہ نے صرف صدیق اکبر کے دل میں رکھا تھا. اور میرے آقا علیہ السلام نے اس کی طرف اشارہ بھی فرمایا تھا کہ صدیق اکبر کو اللہ نے وہ دیا جو کسی اور کو نہیں عطا فرمایا ہے. فرماتے اسی بنیاد پر صدیق اکبر کو اللہ تعالیٰ نے سب سے افضل بنایا. اب یہ حوالے ہوئے. اس کے بعد میں جو ہے حوالے تو صفت الصفوہ کا بھی ایک حوالہ ہے, امام جوزی نے صفحہ 98 پر یہی بیان کیا ہے. اس کے بعد میں اعلیٰ حضرت کی ایک کتاب ہے. اب یہ جو ہمارے تمام اکابرین نے بیان کیا ہے یہی عقیدہ امام اہل سنت نے بیان کیا ہے. اب ظاہر سی بات ہے ہمارا تو مذہب ہی ہے مسلکی اعلیٰ حضرت, ہم اسی مذہب پہ قائم ہے الحمدللہ. اب مسلکی اعلیٰ حضرت کوئی الگ سے مسلک نہیں ہے. میں نے چند اکابرین کے نام آپ کے سامنے لیے, اگر میں چاہوں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہر صدی کے تمام اکابر کا یہ عقیدہ پیش کر سکتا ہوں کہ ہمارے اکابرین کا یہی عقیدہ تھا ولیوں میں بھی اگر کوئی افضل ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو مسلکی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا اپنا مسلک نہیں ہے, مسلکی اعلیٰ حضرت 1400 سال کی پوری امت کا, پورے علماء کا مسلک ہے, یہ پورے اکابرین کا مسلک ہے. اب اعلیٰ حضرت کا ذرا سنیں, اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا. اعلیٰ حضرت کی کتاب مطلع القمرین, اعلیٰ حضرت کی صرف 3 کتاب پڑھ لیں صدیق اکبر کی امامت و ولایت پر, اگر دل کو ٹھنڈک حاصل نہ ہو تو سمجھ جانا کہ اس کو دل کی بیماری لگ گئی ہے. اس لیے کہ جسم میں کسی حصے کا علاج کب ہوتا ہے جانتے ہو؟ جب حصہ بیمار ہو یا کہیں زخم ہو گیا ہو. لیکن اگر وہ حصہ سڑ جائے تو اس کو کاٹنا ہی ہے اصل علاج, بغیر کاٹے جو ہے جسم کا علاج نہیں ہو سکتا ہے. اگر حضرت امام اہل سنت کے 3
3 रसायल सिद्दीक अकबर की इमामत और विलायत पर, मतलउल कमरैन फी इबानत सबक़तिल उमरैन। फिर उसके बाद में जो है इमाम अहले सुन्नत का एक रिसाला अज़्ज़ुलालुल अनक़ा मिन बहरि सबक़तिल अतक़ा, ये इमाम अहले सुन्नत का रिसाला। फिर आला हजरत इमाम अहमद रजा का एक रिसाला जो है मौला अली और हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला की इमामत के हवाले से, इसमें फिर आला हजरत अलैहि रहमान ने कमाल का बयान फरमाया है। ये 3 रिसाले आला हजरत के पढ़ लें तो इंशाअल्लाह दिल को ठंडक हासिल हो जाएगी। अब ये मतलउल कमरैन का सफ़ा 47 है। आला हजरत क्या फरमाते हैं, सुन्नियों का हासिल मजहब ये है, वो एक जहांगीर नामी शख्स ने जो कहा था 3 साल पहले मुझसे मामला हुआ और कहा कि जो सिद्दीक अकबर को सुन्नी कहे वो भी जो सिद्दीक अकबर को पहला कहे वो भी सुन्नी है, जो मौला अली को सुन्नी पहला कहे वो भी सुन्नी है। अब जरा देखें आला हज़रत क्या फरमाते हैं, सुन्नियों का हासिल मजहब ये है कि बाद अंबिया व मुरसलीन, यानी नबियों रसूलों के बाद जो कुर्ब, वजाहत, इज्जत, करामत, उलूवे शान, रिफाते मकान, गजारत फख्र जलालत, कद्र बारगाह हक तबारक व तआला में, यानी अल्लाह की बारगाह में ये सब कुछ हजराते खुलफाए अरबा को जो हासिल है उनका गैर, यानी इन चारों के अलावा कोई किसी दर्जाए इल्म को, इबादत को, मारिफत को, विलायत को, यानी इन चारों के अलावा कोई कितना ही बड़ा आलिम क्यों ना हो जाए, कोई कितना ही बड़ा वली क्यों ना हो जाए, इन चारों के रुतबे को नहीं पहुंच सकता। इमाम अहले सुन्नत आला फरमाते हैं, औला हो या आखिरी, अहले बैत हो या सहाबी, हरगिज इन चारों के दर्जे को नहीं पहुंच सकता, ना इल्म में, ना इबादत में, ना मारिफत में, ना विलायत में, इन चारों के बराबर कोई नहीं हो सकता। फिर कहते हैं मगर अबू बकर और उमर को इन चारों में अल्लाह ने मकाम अव्वल अता फरमाया है, मकाम अव्वल अता फरमाया है। पहले तो ये कहा कि इन चारों के बराबर कोई नहीं हो सकता, चाहे वो इल्म हो, इबादत हो, मारिफत हो, विलायत हो, इन चारों के बराबर कोई नहीं हो सकता। यही तो हम भी कहते हैं, पहले वली का नाम अबू बकर है, दूसरे वली का नाम उमर है, तीसरे वली का नाम उस्मान है, चौथे वली का नाम अली है, फिर मेरे आका मौला अली के बाद मौला अली जैसा कोई वली पैदा ही नहीं हुआ है। यही तो अकीदा हम भी बयान करते हैं, लिहाजा इस अकीदे पर कायम रहिए। अब ये मतलउल कमरैन का हवाला था। इसके बाद हवाले फतावा रज़विया शरीफ के कई एक हैं, इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं चंद हवाले जात आपके सामने और भी पेश करूंगा। मैंने पिछले जुमा को भी कहा था कि आने वाले जुमा को मैं जितने हवाले दूंगा उससे कहीं ज्यादा हवाले अल्हम्दुलिल्लाह इमाम अहमद रजा के दर के इस गुलाम के पास मौजूद होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मेरे अजीजों, आप सबसे इतनी गुजारिश करता हूँ खुदा के वास्ते, जो मेरे नौजवान बच्चे हैं, अजीज हैं, मैं उनकी तो बात ही नहीं करता जो हटे हुए हैं, जिनको हमारे ना हटेला, मैं उनकी बात ही नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। मुझे दर्द है मेरे नौजवानों की, उन बच्चों की फिक्र है जो इल्म नहीं रखते, सिर्फ बस मौलाए कायनात की मोहब्बत के अंदर वो अहले सुन्नत के अकीदे के खिलाफ अकीदा रखते हैं। याद रख ले मेरे अजीजों, सिद्दीक अकबर को कोई पहला वली माने, सारे नबियों का एहतराम करे, सबका एहतराम करे, सिद्दीक अकबर के हवाले से जैसा अकीदा रखना चाहिए वैसे ही अकीदा रखे। लेकिन मेरे आका मौला अली की जो शान है ना, अगर उसमें राई के दाने के बराबर, क्या राई के दाने को करोड़ हिस्सा किया जाए, करोड़ हिस्सों में बांटा जाए, फिर जो करोड़वां होगा ना, अब एक राई के दाने को आप करोड़ में बांटे तो कितना थोड़ा सा रह जाएगा, फिर जो करोड़वां होगा ना, करोड़वां, उसके बराबर भी अगर कोई मेरे आका मौला अली की शान में गुस्ताखी करता है तो वो मलऊन है, खारजी है, राफजी, जहन्नमी है। भले अबू बकर उमर को सबसे पहला वली मानता हो, अफजल मानता हो, मौलाए कायनात की शान में कमी किए बगैर, मौलाए कायनात की सारी शानों को मानते हुए, मौलाए कायनात की अजमत के परचम को बुलंद करते हुए, हमारा ये अकीदा है, इमामत में भी सिद्दीक का, विलायत में भी सिद्दीक का, मौला अली की अजमत को तस्लीम करते हुए। हाँ, पहले कह रहा हूं, यही अहले सुन्नत का अकीदा है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं अपनी गुफ्तगू को जो है आगे करूंगा। इतवार के दिन शाम में इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम ये अकीदा, अब इतवार के दिन हमारे यहाँ जिक्र दुआ की महफिल होती है, जिक्र दुआ की महफिल से कहीं ज्यादा जरूरी है अहले सुन्नत के अकीदे पे कायम रहना, याद रख लीजिए, वरना लाख जिक्र दुआ की महफिलें करते रहिए आप, अगर अहले सुन्नत के अकीदे के खिलाफ अकीदा है तो वो तुम्हारे सारे अस्कार तुम्हारे मुंह पे मार दिए जाएंगे, इसलिए कि जो अहले सुन्नत में नहीं होगा वो गुमराह कहलाता है। इसलिए मैं अपने अजीजों नौजवानों से गुजारिश करूंगा, मेरे नौजवानों, खुदा के वास्ते, जितने अभी हजरात हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, ये मेहनत, ये जो ना, ये जो पीडीएफ आपको दिख रही है, ये कोई एक किताब नहीं है, ये किताब नहीं है, इसमें कई किताबें हैं। अब मैंने पीडीएफ जो है ना नेट से आप सारी किताबें मैं खरीद नहीं सकता,
کچھ کتابیں مجھے مل نہیں سکتی، ان کی پی ڈی ایف لے کر کے، اسکرین شاٹ لے کر کے، پھر پرنٹ آؤٹ کرا کر کے یہ میں نے جمع کیا ہوا ہے۔ نہیں یقین آتا ہے تو آئیے اور سامنے بیٹھ جائیے اور دیکھ لیجئے، ولیوں میں سب سے افضل ذات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ لیکن یہی کہوں گا، کسی کی سن کر کے آپ مت مانیے گا، میری بھی آپ سن کر کے نہ مانیں۔ یہ نہیں کہتا کہ آپ میرے سن لیجئے مان لیجئے، جو مانے اچھی بات ہے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا اگر عقید اہل سنت بیان کروں گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنے گھر سے نہیں بیان کروں گا، قرآن و سنت کی روشنی بیان کروں گا۔ ہمارا جو عزیز، ہمارے جو نوجوان جب دیکھنا چاہیں، الحمدللہ فقیر قادری ہر عقیدے کو دکھانے کے لیے تیار ہے۔ ٹھیک ہے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے، اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات پر ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ میرے سارے نوجوانوں سے میں پھر گزارش کروں گا، خدا کے واسطے میرے عزیزو، اپنے عقیدے کو برباد مت کرو، چند دن کی زندگی ہے۔ اہل سنت کے عقیدے سے ہٹو گے تو تمہیں کیا ملنے والا ہے؟ نہ مولا علی کا فیضان مل سکتا ہے، نہ اللہ اس کے رسول کی بارگاہ سے تمہیں جو ہے انعام مل سکتا ہے۔ یہاں بھی دنیا میں بھی تمہارا رد ہوگا، تمہیں بیکار کہا جائے گا، اور آخرت میں جو رسوائی ہے وہ تو رسوائی ہوگی۔ کیوں اپنی زندگی کو خراب کرنا چاہتے ہو؟ نہ دنیا خراب کرو نہ آخرت خراب کرو۔ دنیا کی بھی بھلائی، آخرت کی بھی بھلائی اسی بات میں ہے کہ آپ اہل سنت پہ قائم رہیں۔ اور اس زمانے میں اہل سنت و جماعت کیا ہے؟ مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو۔ زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔